دلاور خان صاحب جو مسلم لیگ نون کے امیدوار تھے، لیکن جسٹس ثاقب نثار صاحب نے 2018 میں نون لیگ سے جب شیر کا نشان چھین لیا تو وہ آزاد حیثیت میں الیکٹ ہو گئے اور اب وہ کسی کے ڈسپلن میں نہیں ہے تب سے. تو انہوں نے قرارداد پیش کی کہ 8 فروری کا الیکشن جو ہے وہ امن و امان کی خراب صورتحال کی وجہ سے اس کو ملتوی کر دیا جائے. تو وہاں پہ سولنگی صاحب جو ہیں انہوں نے یہی موقف اختیار کیا جو اس وقت یہ کہہ رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ الیکشن جو ہے وہ 8 فروری کو ہی ہونا چاہیے. انہوں نے قرارداد کی حمایت نہیں کی، لیکن ان کا موقف جو ہے وہ اپنی جگہ پہ. لیکن وہ دلاور صاحب جو ہیں وہ نون لیگ کے ووٹوں سے وہ سینیٹر بنے، اور بعد میں جب یوسف رضا گیلانی صاحب نے اپوزیشن لیڈر بننا تھا سینٹ میں تو وہ گیلانی صاحب کے ساتھ چلے گئے، پھر گیلانی صاحب کو چھوڑ کے پھر واپس آ گئے. آج کل کچھ پتہ نہیں کس کے ساتھ ہیں. اور اس کے علاوہ جو ان کے ساتھ لوگ تھے جنہوں نے کہ الیکشن کو ملتوی کرنے کی قرارداد پاس کی، ان میں سے کسی کا تعلق نہ مسلم لیگ نون سے تھا، نہ پیپلز پارٹی سے تھا، نہ پی ٹی آئی سے تھا. پی ٹی آئی کا ایک وہاں پہ سکھ سینیٹر تھا گردیپ سنگھ، اس نے قرارداد کی مخالفت کی. تو وہ سارے کے سارے جو ہیں اکثریت اس کا تعلق تھا باپ سے. تو باپ چاہتا ہے یا چاہتی ہے کہ الیکشن نہ ہو. تو اس صورتحال میں سولنگی صاحب کو داد دیتا ہوں کہ باپ کی مرضی کے خلاف انہوں نے ایک موقف اختیار کیا ہے، اور میری نیک تمنائیں اور تمام تر ہمدردیاں آپ کے ساتھ ہیں. کہ الیکشنز کب ہو رہے؟ پہلا جواب ہے 8 فروری 2004 کو ہو رہے. دوسرا آپشن ہے کہ غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی ہو رہے ہیں، اور تیسرا آپشن ہے کہ نہیں ہوں گے. تو میں پہلے کہوں گی آپ صرف اتنا اس کا جواب دیں، کیا الیکشن 8 فروری 2004 کو ہو رہے ہیں غیر معینہ مدت؟ سوری 2024. ہاں آپ بتائیے. جی سائلنس پلیز. جی میری گزارش یہ ہے کہ 8 فروری کے انتخابات غیر یقینی ہیں، انسرٹن ہیں. اس کا ذکر ہے لیکن انسرٹن. اچھا یہ اب صرف اتنا میں بعد میں پوچھتی ہوں. آپ بتائیے میر صاحب. تمکنت صاحبہ آپ نے سوال ایسے کیا ہے اور ایسا جس طرح کہ جواب بڑا آسان ہے. نہیں صرف تو 8 فروری کو الیکشن ہونا چاہیے. وزیر صاحب آپ بتائیے. جمعرات 8 فروری 2024 صبح 8 بجے لائنیں لگیں. اوکے. اچھا بیفور آئی آسک دیم دا ریزن وائی دے آر سیئنگ واٹ دے آر سیئنگ، میں چاہوں گی میں ایک آڈینس پول لوں تاکہ مجھے پتا چلے کہ آڈینس کیا جو وہ لوگ ہاتھ کھڑا کریں جو سمجھتے ہیں 8 فروری 2024 کو الیکشن ہو رہے. اوکے. اور جو لوگ سمجھتے ہیں 8 فروری 2024 کو الیکشن نہیں ہو رہے. تقریباً برابر ہی ہیں. تو پہلے آپ مجھے یہ بتائیے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں، میر صاحب آپ سے میں شروع کرتا ہوں، کہ جو آپ کہہ رہے ہیں غیر یقینی، آپ نے کہا غیر سوری کھٹک صاحب آپ بتائیے. جی میری گزارش یہ ہے کہ ہمیں دیکھنا ہوگا ایلیفینٹ ان دا روم، یعنی پاکستان میں کیا ہے اس وقت. پاکستان کسی آئینی نظام کے تحت چل رہا ہے؟ پاکستان جمہوری نظام کے تحت چل رہا ہے؟ نہیں. پاکستان میں جرنیل شاہی ہے. جرنیل الیکشن نہیں کرنا چاہتے اور ڈیلے کرنا چاہتے ہیں، اور وہ چاہتے ہیں کہ ایسا یہ جو موجودہ حکومت ہے، کیونکہ ان کی حکومت ہے، ان کے ہاتھ میں حکومت ہے، اس کو وہ پرولونگ کرنا چاہتے ہیں. بیسیکلی یہی بات ہے. اچھا افراز صاحب کھٹک صاحب سے میں بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ، اور یہ میرا فرسٹ ہینڈ نالج ہے، یہ میں سنی سنائی بات نہیں کر رہا، کہ کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ 8 فروری کو الیکشن نہ ہو، لیکن وہ ساتھ میں یہ کہتے ہیں ہم یہ نہیں چاہتے کہ الیکشن بالکل ہی نہ ہو، ہم چاہتے ہیں بس 2-3 مہینے آگے چلا جائے. تو ان سے جب پوچھا جاتا ہے بھی 2-3 مہینے آپ کیوں آگے کرنا چاہیے؟ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بڑی خراب ہے. لا اینڈ آرڈر کی سچویشن تو پہلے بھی بڑی خراب تھی.
اور 8 فروری کے بعد اگر 3 مہینے گزر جائیں گے تو پھر بھی خراب ہوگی. تو اس میں کیا لاجک ہے؟ تو میرا خیال ہے کہ وہ لا اینڈ آرڈر کا نام لیتے ہیں لیکن شاید چاہتے وہ یہ ہیں کہ 8 فروری سے پہلے کوئی مکمل طور پہ ڈسکوالیفائی ہو جائے اور کہیں سے اس کو جو ہے وہ ریلیف نہ مل جائے. لیکن کل رات کو جو ایک فیصلہ ہوا ہے قاضی صاحب کا, تو اس کے بعد مجھے لگتا ہے کہ میں ابھی واپس اسلام آباد نہیں گیا, میں نے یہیں پہ وہ فیصلہ سنا ہے کہ یہ جو لوگ چاہتے ہیں کہ الیکشن 8 فروری سے تھوڑا آگے چلا جائے, میرا خیال ہے کہ اب وہ اپنے موقف پہ خود ہی نظر ثانی کریں گے. اور جیسا کہ سولنگی صاحب کہہ رہے ہیں تو شاید اب الیکشن 8 فروری کو ہو جائے, اس کے ملتوی ہونے کے چانسز کم ہو گئے ہیں کل رات کے بعد سے. سولنگی صاحب, آپ کا جو یہ یقین, پختہ یقین ہے, اس میں کتنا حصہ, یہ کیا ہمیشہ سے تھا یہ جو کل رات کا فیصلہ جس طرح میر صاحب کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد اب بالکل پکا ہو گیا کہ جی ہوگا, یا آپ کا خیال تھا کہ یہ پہلے بھی ہوگا؟ میرے خیال میں 17 اگست 2023 جب سے موجودہ کابینہ وجود میں آئی ہے, اس دن سے لے کر آج تک میں نے مستقل مزاجی کے ساتھ یہی موقف اختیار کیا ہے کہ پاکستان کے آئین کے دیباچے میں لکھا ہے کہ یہ ملک اس کے منتخب نمائندے چلائیں گے, اور یہ ملک آئین کی وجہ سے ہی چل سکتا ہے, اس کی موجودگی میں ہی چل سکتا ہے. اور مجھے یہ علم ہے, میرے ذاتی علم میں ہے کہ تمام تر سیاسی قوتیں اور تمام تر جو متعلقہ فریق ہیں ان کے مفاد میں ہے کہ 8 فروری کو انتخابات ہوں, اور یہی اس ملک کی بھلائی ہے. اس لیے مجھے اس کا یقین ہے کہ 8 فروری کو انتخابات ہوں. میں تھوڑا ایڈ کروں گا اس میں. دیکھیں, ابھی تھوڑے دن پہلے کی بات ہے کہ مرتضیٰ سولنگی صاحب سینٹ کے اجلاس میں موجود تھے, اتفاق سے میں بھی اس دن وہیں پہ تھا. تو جمعے کا دن تھا اور جمعے کی نماز کے بعد کچھ سینیٹر صاحبان جو ہیں وہ میرے ساتھ گپے لگا رہے تھے, میں ان کے ساتھ گپے لگا رہا تھا. اچانک ایک آدمی آیا نامعلوم, اور وہ ان کو پہلے ایک بندے کو لے کے گیا, پھر دوسرا آیا. تو میں بھی اب بڑا پریشان ہوا کہ یہ سارے کدھر جا رہے ہیں. تو میں نے پوچھا ایک سینیٹر صاحب سے, آپ کدھر جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا وہ کہہ رہے ہیں اجلاس ہونے والا ہے, اجلاس ہونے والا ہے. میں نے کہا یار کبھی بھی جمعے کی نماز کے بعد اجلاس نہیں ہوتا, کون سا اجلاس ہونے والا ہے؟ ان کا اجلاس ہونے والا ہے, اجلاس ہونے والا ہے. اور اس کے بعد ایک پیپلز پارٹی کی خاتون سینیٹر نے کسی کو فون کرنا شروع کر دیا, جاؤں کہ نہ جاؤں, جاؤں کہ نہ جاؤں. میں نے ان سے پوچھا کیا ہونے لگا ہے؟ انہوں نے کہا بس کچھ ہونے لگا ہے, تو مجھے لگتا ہے مجھے نہیں جانا چاہیے. وہ نہیں گئی, اور اچانک 8-10 آدمی جو ہیں وہ نیچے اوپر اجلاس میں گئے. وہاں پہ دلاور خان صاحب جو مسلم لیگ نون کے امیدوار تھے, لیکن جسٹس ثاقب نثار صاحب نے 2018 میں نون لیگ سے جب شیر کا نشان چھین لیا تو وہ آزاد حیثیت میں الیکٹ ہو گئے, اور اب وہ کسی کے ڈسپلن میں نہیں ہے تب سے. تو انہوں نے قرارداد پیش کی کہ 8 فروری کا الیکشن جو ہے وہ امن و امان کی خراب صورتحال کی وجہ سے اس کو ملتوی کر دیا جائے. تو وہاں پہ سولنگی صاحب جو ہیں انہوں نے یہی موقف اختیار کیا جو اس وقت یہ کہہ رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ الیکشن جو ہے وہ 8 فروری کو ہی ہونا چاہیے. انہوں نے قرارداد کی حمایت نہیں کی, لیکن ان کا موقف جو ہے وہ اپنی جگہ پہ. لیکن وہ دلاور صاحب جو ہیں وہ نون لیگ کے ووٹوں سے وہ سینیٹر بنے, اور بعد میں جب یوسف رضا گیلانی صاحب نے اپوزیشن لیڈر بننا تھا سینٹ میں, تو وہ گیلانی صاحب کے ساتھ چلے گئے, پھر گیلانی صاحب کو چھوڑ کے پھر واپس آ گئے. آج کل کچھ پتہ نہیں کس کے ساتھ ہیں. اور اس کے علاوہ جو ان کے ساتھ لوگ تھے جنہوں نے کہ الیکشن کو ملتوی کرنے کی قرارداد پاس کی, ان میں سے کسی کا تعلق نہ مسلم لیگ نون سے تھا, نہ پیپلز پارٹی سے تھا, نہ پی ٹی آئی سے تھا. پی ٹی آئی کا ایک وہاں پہ سکھ سینیٹر تھا گردیپ سنگھ, اس نے قرارداد کی مخالفت کی. تو وہ سارے کے سارے جو ہیں اکثریت اس کا تعلق تھا باپ سے. تو باپ چاہتا ہے یا چاہتی ہے کہ الیکشن نہ ہو. تو اس صورتحال میں
میں سولنگی صاحب کو داد دیتا ہوں کہ باپ کی مرضی کے خلاف انہوں نے ایک موقع اختیار کیا ہے، اور میری نیک تمنائیں اور تمام تر ہمدردیاں آپ کے ساتھ ہیں۔